إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 184 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج کی آیت نمبر 49 تا 51 کی تفسیر ہوگی، اور ان 3 آیات سے متعلق ہم نے 3 نشستیں صرف کی ہیں. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی جو بقیہ معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. ان 3 آیات سے متعلق سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ پچھلی آیات سے ان آیات کا کیا تعلق ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر جو ایک منصب نذیر جو پیش کیا گیا ہے اس سے متعلق بھی ہم نے تفصیلی طور پر روشنی ڈالے ہیں، اور اس کی جو صفت ہے مبین، اس کا کیا معنی مفہوم ہے، اہل علم کے ہاں کیا کیا نقطہ نظر ہیں، اس کو بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. آج کی اس نشست میں مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت کے دن پر جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ان کے ساتھ جو بہتر معاملات اختیار فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا: فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرہ ورزق کریم. ورزق کریم، اس سلسلے میں جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کی توفیق سے عمل صالح جو ہے اختیار کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اعتبار سے بندے سے جو چوک ہوتی ہے، اس سے جو یعنی ایک طرح کا قصور ہوتا ہے، تفریط ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس پر ستر پوشی کرتے ہیں اور اس کو نجات دیتے ہیں. مغفرہ کے اندر جو ہے یہ دونوں معنی آتے ہیں. الستر یہ بھی معنی آتا ہے، الوقایہ یہ بھی معنی آتا ہے. اس پر ہم نے کئی ایک مرتبہ تفصیل سے کہہ چکے ہیں. یہاں اللہ رب العالمین نے ایک دوسری نعمت یہ بیان فرمائے کہ جب ایک بندے کو اس سے جو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے باوجود، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے باوجود، فرما برداری اختیار کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین کی اطاعت میں جو قصور ہوتا ہے، جو تفریط ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک تو پردہ ڈالتے ہیں، ساتھ میں اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے بچا بھی لیتے ہیں، اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اسے جہنم سے بچا لیتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ بہتر معاملہ اختیار فرماتے ہیں. کہا کہ ورزق کریم. رزق کریم، رزق کے معنی یہاں پر کیا معنی ہیں؟ اس سلسلے میں امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ، آپ کی جو تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم، جو علمی دنیا میں تفسیر ابن ابی حاتم الرازی سے معروف ہے، اس میں آپ ایک قول نقل کی ہیں محمد ابن کعب القرظی سے رحمہ اللہ. محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ، ان سے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ کبھی تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کریں گے. مختصراً یہ کہ موسوعۃ تفسیر الماثور، اس کا جو مقدمہ ہے بہت ہی علمی مقدمہ ہے. موسوعۃ تفسیر الماثور جو 24 جلدوں والا ہے، اس کے مقدمے میں انہوں نے یعنی جو مفسرین ہیں، معروف مفسرین ہیں، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، تو جن سے جو آثار ملتے ہیں، اقوال ملتے ہیں، اس کی عدد کے اعتبار سے انہوں نے طبقات جو ہے انہوں نے ترتیب دی ہیں. اس سلسلے میں جو کئی ایک طبقات ہیں، ان میں سے ایک چوتھا طبقہ جو تقریباً 400 سے 500 تک جن کے اقوال ہمیں ملتے ہیں کتب تفاسیر میں،
400 سے 500 کے درمیان، یعنی تقریباً 500 اقوال کسی سے مل جانا فی نفسی ہی تو بہت بڑی تعداد ہے، لیکن جو مکثرین ہیں ان سے جو اقوال ملتے ہیں، آثار ملتے ہیں، وہ تو تقریباً ہزاروں پر بھی ہیں۔ اس اعتبار سے محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ یہ تابعین میں سے ہیں، علماء مدینہ میں سے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت ہے تقریباً 4 سال پر محیط ہے، بالکل اس کے آخری ایام میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ 40 ہجری کے اواخر میں، اور 117 ہجری آپ کا سن وفات ہے، حالانکہ اور بھی اقوال ملتے ہیں۔ موسوعۃ التفسیر المأثور کا جو لجنہ ہے، انہوں نے 117 ہجری کی جو تاریخ ہے اس پر انہوں نے اعتماد کیا ہے۔ بہرحال کم و بیش 80 سال کی آپ کی عمر رہی ہے۔ علماء مدینہ میں ایک معروف نام محمد بن کعب القرظی، ان کے جو والد ہیں کعب بن حیان القرظی، یہ بنو قریظہ کا جو یعنی معرکہ تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حصار کیا تھا اور جو اس کی گھیرہ بندی کی تھی، اور اس میں سے جو ایسے لوگ تھے جو نابالغ تھے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، اس میں سے ان کے والد بھی تھے کعب بن حیان۔ بہرحال وہ مسلمان ہوئے الحمدللہ، اور پھر کوفہ چلے گئے، وہیں ان کی ولادت ہوئی تھی محمد بن کعب القرظی کی رحمہ اللہ۔ اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے آپ کو اسلام عطا فرمایا۔ محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ بہت ہی معروف عالم دین، معروف مفسر، اور زہد میں، علم و تقوی میں، فضل میں ان کی بہت ساری باتیں ہیں۔ ان کی جو اقوال جو کم ملے ہیں، کم تعداد میں ملے ہیں، حالانکہ بہت معروف مفسر ہیں، بہت عظیم مفسر ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے اقوال تقریباً 400 سے 500 کے قریب جو ہے ہمیں ملتے ہیں۔ 415 یا 410 سمجھ لیجیے، اگر بالضبط اگر ہم کہیں، ان کے جو اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت کم اقوال ان سے جو ہمیں ملتے ہیں کتب تفاسیر میں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ مدینے میں رہتے تھے، مدینے میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوفہ اور بصرہ میں رہتے تو جو ہے وہاں پر لوگوں کے سوالات بہت زیادہ، اور پھر بتانے والے لوگ کم، جبکہ مدینے میں لوگوں سے سوالات کم آیا کرتے تھے، اس لیے کہ اکثر لوگ اصحاب علم تھے، اور پھر جب سوال کرنے کی بات آتی تو جواب دینے والوں کی کثرت رہتی تھی، اس وجہ سے بھی کسی سے جو ہے اقوال کم ملتے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ فی نفسی ہی ہم دیکھتے ہیں کہ تابعین میں کچھ ایسے بھی تابعین ہیں جو ان صحابہ سے انہوں نے زیادہ تأثر لیا، اس کو ایک طرح کا جو ہے مطلب دین اور علم کی نشر و اشاعت میں ایک طرح کا تورع تھا کہ ہم زیادہ نہ بولیں، زیادہ خوض نہ کریں، زیادہ گہرائی میں نہ جائیں، جو عام اور مجمع علیہ جو اقوال ہیں اسی کو بیان کرنے پر اکتفا کرتے تھے، زیادہ توسع انہوں نے اختیار نہیں کیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے کلام میں کچھ بولنے کی وجہ سے جو ہے ہم توسع اختیار کریں اور کچھ کا کچھ بول دیں اور جو ہے بہرحال ہم آگے نکل جائیں، اس وجہ سے تورع اختیار کرتے تھے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے تلامذہ بھی بہت بڑی تعداد میں نہیں ہیں۔ صحابہ میں سے جابر بن عبداللہ اور عبداللہ بن عباس، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اجمعین سے آپ نے تلمذ کیا ہے، اور اگر آپ کے تلامذہ کی بات کریں تو محمد بن المنکدر ہیں، اور اسی طرح سے یعنی الحکم بن عتیبہ ہیں، یہ تو بہت بڑے 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 علماء ہیں سب، چند ہی صحیح، بہرحال یہ آپ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ تو محمد بن کعب القرظی سے متعلق میں نے بہت ہی یعنی مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھا ہے، انشاءاللہ کبھی تفصیل سے ان سے متعلق میں گفتگو کروں گا۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ آپ نے کہا کہ اذا سمعت اللہ یقول رزق کریم، جب آپ قرآن مجید میں یہ کلمات اگر آپ سنتے ہیں کہ رزق کریم، تو کہا کہ فہو الجنہ، تو یہاں جنت ہی مراد ہے۔ اس سلسلے میں ایک معروف عالم دین، معروف مفسر، بلکہ تفسیر کے باب میں سب سے پہل کرنے والی کتابی شکل میں ابن جریج کے نام سے علمی دنیا میں معروف ہیں، عبد الملک ابن عبدالعزیز ابو خالد یا ابو الولید ابن جریج رحمہ اللہ۔ کتب ستہ کے روات میں، کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں، آپ کی بھی، محمد بن کعب القرظی دونوں کی بھی۔ تو ابن جریج رحمہ اللہ کا ایک قول امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں، یعنی اپنی سند سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے کہا کہ اسنادہ صحیح، یعنی ایک تو آپ نے اس کی اسناد کو صحیح کہا ہے، لیکن مشروط طریقے سے کہا کہ لولا القاسم شیخ المصنف، یعنی محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں القاسم، جو حسین الحمصی کے تلمیذ ہیں، کہا کہ ان سے متعلق میں ان کا ترجمہ حیات سے واقف نہیں ہو پایا ہوں،
کہ کون ہے، کہاں کے، کیا کچھ جو تفصیلات ہوتی ہیں ایک راوی سے متعلق، کہا کہ وہ مجھے نہیں معلوم ہے، ان سے متعلق جو ہے کوئی چیز مجھے نہیں معلوم ہے، اگر ان کا معاملہ ایسا نہ ہوتا تو پھر اس سند کا جو حکم ہوتا وہ کیا ہوتا، کہا کہ اسنادہ صحیح ہوں۔ اس میں بھی جو ہے یہی بات ہے کہ جو ہے رزق کریم کا معنی یہی بتایا گیا ہے۔ یہاں مجھے ایک بات آپ کو یہ بھی بتانی ہے کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں 1441 ہجری جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے، 2020 جنوری کا مہینہ۔ اس ماہ میں نے یعنی ایک درس دیا تھا، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الاسراء کی آیت کریمہ ہے، بالکل آغاز میں آیت نمبر 9 ہے غالباً۔ تو اس آیت کریمہ کی میں نے مفصل تفسیر کی ہے الحمدللہ، یعنی سورت کی نہیں، اس آیت کریمہ کی ہمارے چینل پر موجود ہے الحمدللہ۔ تو اس وقت بھی میں نے ابن جریج رحمہ اللہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ آپ نے کہا کہ کل شیء فی القرآن اجر کبیر یا رزق کریم، کہا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اجر کبیر یا رزق کریم، اجرن کبیرن رزقن کریمن کا جو قرآن مجید میں جہاں بھی آئے گا، کہا کہ فول جنہ، اس سے مراد جنت ہی ہے۔ یہ ایک بات رہی تفسیری معلومات کی حد تک۔ ایک دلچسپ بات یہاں پر یہ ہے کہ نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، یہ کتاب جس کا حوالہ ہم نے بارہا دیا ہے اور بہت پہلے سے ہم اس کتاب کا حوالہ دیتے آ رہے ہیں، لیکن تقریباً 7-8 مہینوں سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، ابو الحسن البقائی کی رحمہ اللہ، مصری۔ آپ نے ایک ربط جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرہ ورزق کریم، یعنی رزق کریم جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اہل ایمان کے لیے، یہ جو وعدہ جس جگہ بیان کیا گیا ہے سورۃ الحج میں، اس سے پہلی والی آیات کا اس خوشخبری سے کیا تعلق ہے؟ ایک تعلق، ایک ربط ابو الحسن البقائی نے پیش کیا جو بہت دور سے لا کر کے جوڑا انہوں نے، ایک ربط بالذات اسی آیت کریمہ سے جوڑا جو علامہ فخر الدین الرازی نے کہا۔ دونوں باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جہاں تک مسئلہ ابو الحسن البقائی نے کہا رحمہ اللہ، اس کو سمجھنے کے لیے پچھلی تقریباً 15 آیات پیچھے جانا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اب اہل ایمان کو قتال کی اجازت دے دی ہے، اب یہ مباح ہے، جو اب تک اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دیے تھے، کہا کہ اب اجازت دے دی ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یعنی کفار کے نزدیک ان کا جرم کیا تھا کہ یہ توحید پر ہیں، اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اقرار کیے ہیں، یہی تو جرم تھا کفار کی نظروں میں۔ اب دیکھیں یہاں پر غور طلب باتیں ہیں، تقریباً پچھلی 15 سے 20 آیات پیچھے جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جن کو بغیر کسی حق کے گھروں سے نکالا گیا۔ اہل ایمان جو مکے میں تھے مسلمان، ان کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا گیا۔ ظاہر بات ہے وہ کہیں سیر و سیاحت کے لیے تو نہیں نکلے نا، اپنی جان بچاتے ہوئے، اپنے ایمان کی حفاظت میں جو لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، جو کچھ سرمایہ ہاتھ لگ سکتا تھا ان کے، جو سواری میسر تھی ان کو، جان بچاتے ہوئے، لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، رات کے اندھیرے میں انہوں نے نکلا وہاں سے۔ ایک بڑی طاقت ایسے نکل کے آئی، ایسے میں ان کا گھر بار، ان کی تجارت، ان کے ساز و سامان، ان کی دیگر سواریاں، ان کے کپڑے، ان کے چپل جوتے، ان کے بہت سارے اثاثے سب کے سب وہیں پر تھے نا۔ تو ظاہر بات ہے جب وہ نکل کر کے آئے تو وہ بالکل خالی جیب تھے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ جب مدینے کو آئے، اللہ پر ایمان تھا، اللہ پر جو ایمان تھا وہی تھا جو وہ لے کر کے مدینے کو آئے، دنیا میں اعتبار سے تو کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بنیادی طور پر نفسیاتی اعتبار سے کیسے خیال رکھا گیا کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرہ ورزق کریم۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیں ان کی دلجوئی کیسے فرمائی کہ ابھی تم فی الحال بے گھر ہو، فقر و فاقہ ابھی جو ہے تمہاری زندگی سے جڑا ہوا ہے، اب اللہ رب العالمین پر ایمان لا کر کے جو تم نے ہجرت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں،
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا جیب بھریں گے، تمہارے چولہے جلیں گے، تمہارا پیٹ بھرے گا، اور تمہیں اللہ رب العالمین بہت ساری نعمتوں سے نوازیں گے. کہا کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرہ ورزق کریم. جو بحیثیت بشر، جو انسان ہونے کے اعتبار سے جو چوک ہوتی رہے گی اس کی معافی بھی ہوتی رہے گی، اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے روزی روٹی بھی دیں گے، غنائم مال غنیمت تمہیں ملتا رہے گا دنیاوی اعتبار سے بھی، اور آپ کی وفات ہونے کے بعد جنت بھی ملے گی رب العالمین کی طرف سے. تو نفسیاتی اعتبار سے خیال رکھا گیا کہ عادتاً جب اس انسان اپنے گھر سے نکل کر کے آتا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کے آتا ہے، تو بہت ساری چیزوں کی قربانیاں دیتا ہے، فقر و فاقہ عادتاً اس کی زندگی سے جڑ جاتا ہے. آج بھی دیکھیے بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، ذاتی طور پر ان کی ایک جاب رہتی ہے، ان کا گھر رہتا ہے، ان کا گھرانہ اور جو ہے مالدار رہتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے والد سے بہت ساری وراثت ملنے والی ہوتی ہے، اور جو اسلام لاتے ہیں تو عام طور پر نو مسلمین کی اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں گے کہ جو ہے ایک طرح سے خالی جیب رہتے ہیں، وہ محتاج رہتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ فی نفسی ہی وہ محتاج ہیں، لیکن اس بنیاد پر جو ہے ایک موڑ آتا ہے جب ان کے لیے ایک فقر و فاقہ کی بات آتی ہے. اسی لیے والمؤلفۃ قلوبہم کہہ کر کے زکوٰۃ کی ایک صنف اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے بیان فرمائی. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ابو الحسن البخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ رزق کریم کا پچھلی آیات سے جو ربط انہوں نے جوڑا ہے بہت ہی مناسبت ہے. سبحان اللہ. کہا کہ عام طور پر مہاجرین کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ فقر و فاقہ ان کی زندگی سے جڑا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ رزق کریم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی روٹی کا وعدہ فرما رہے ہیں، مال غنیمت ملے گی ان کو، ان کے چولہے جلیں گے، ان کو جو ہے ان کے اندر توسع پیدا ہوگا ان کے اندر، اور پھر جنت بھی ملے گی. یہ بھی مانا ہے اس کے اندر. یہ ایک ربط آپ نے کہا. اور دوسری بات جو جو علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے کہا اپنی تفسیر میں، جو تفسیر الکبیر ہے، اس میں آپ نے یہ بات اسی آیت کریمہ سے ہی ربط پیدا کیا. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرہ ورزق کریم. کہا کہ من جمع بینہما، یعنی من جمع بین الایمان والعمل الصالح، جو شخص اپنی زندگی میں ایمان اور عمل صالح کو لے کر چلتا ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے لیے، فاللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع المغفرۃ والرزق الکریم. کہا کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے لیے ایمان اور عمل صالح کو لے کر کے چلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے المغفرہ اور الرزق الکریم لے کر کے اس کے لیے جو آتے ہیں. تو یہ ربط انہوں نے پیدا کیا. دھیان دیجئے، متنبہ رہیں، علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ اہل السنہ والجماعہ کا جو یعنی منہج ہے، جو عقیدہ ہے کہ عمل صالح، ایمان کا جو تسمیہ ہے، لفظ ایمان جو مسمہ ہے، تو یعنی جسے کہتے ہیں مسمى الایمان، لفظ ایمان جب کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کے ہاں تو اس میں ایمان عمل صالح بھی داخل ہے، عمل خارج نہیں ہے. لیکن علامہ فخر الدین الرازی معتزلہ پر رد کرتے ہوئے ایک خاص طریق پر آپ نے دونوں کو جدا جدا کیا. کہا کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہا کہ وہ مغایرت کا تقاضا ہے نا اس کا، تو کہا کہ جو ہے مطلب یہ اس پر دونوں جدا جدا ہیں. یہ معتزلہ پر رد کرتے ہوئے وہاں پر اپنا عقیدہ بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں تو پھر اس کو الگ سے بیان کر رہے ہیں. متنبہ رہیں، باریک سی چیزیں جو اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو پڑھتے ہیں وہ اس نقطے کو ضرور اپنے سامنے رکھیں. بہرحال یہ دو طرح کے ربط ہیں، ایک دور سے ایک قریب سے، دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہاں ایک اور بات مجھے آپ کو بتانی ہے، بہت ہی لطیف بات، وہ یہ ہے کہ 8ویں صدی ہجری کے ایک عالم دین ہیں، 7ویں صدی ہجری کے، جن کا نام ہے احمد ابن ابراہیم ابن زبیر الثقفی القرناطی. ہیں اصل میں عرب ان کے آبا و اجداد، لیکن جو ہے اندلس جا کر کے بس گئے تھے. تو ان کی کتاب ہے ملاک التأویل. اس سلسلے میں ہم نے بہت تفصیل سے ان کا بھی تعارف، شخصی تعارف، ان کی کتاب کا تعارف دونوں ہم نے آپ کے سامنے بہت پہلے رکھ دیے ہیں. ہمارے بہت سارے دروس میں اس کو ہم نے بیان کیا ہے. یہاں مجھے صرف اتنا بیان کرنا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 51، آیت نمبر 50، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرہ ورزق کریم. یہاں اللہ رب العالمین نے ایک مومن کے لیے کیا وعدہ فرما رہے ہیں؟ کہا کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرہ ورزق کریم. ایک مومن کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، عمل صالح اختیار کرتا ہے، اس کے لیے اللہ نے کہا لہم مغفرہ ورزق کریم. اس آیت کریمہ کے جو آیت نمبر 50 ہے، تقریباً 5-6 آیتوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. یہاں اللہ نے کہا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرہ ورزق کریم،
اور وہاں رب العالمین نے تقریباً 6 آیتوں کے بعد کہا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. دونوں جگہ پر الگ الگ اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی ہے نا. اس سلسلے میں علامہ ثقفی رحمہ اللہ نے جو بات بیان فرمائی ملاک التعویل میں بہت دلچسپ. آپ نے کہا کہ جب ایک بندہ اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے آیت نمبر 50 کو کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرہ ورزق کریم ورزق کریم. اب سوال پیدا ہوگا کہ مغفرت، یہ تو بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی گناہوں پر پردہ ڈالیں گے اور اسے جہنم سے بچا لیں گے، بات واضح ہو گئی. اور ورزق کریم اس کا معنی کیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوگا کہ رزق کریم سے کیا مراد ہے؟ رزق کریم سے کیا مراد ہے؟ ہم نے تو بتا دیا نا. محمد بن کعب القرظی ہیں اور جو ہے ابن جریج ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ جو قرآن مجید میں جہاں بھی ایسا ہو کل شیء فی القرآن فهو الجنہ، جہاں بھی اجر کریم ہو، اجر کبیر ہو اور جو ہے رزق کریم ہو تو الجنت مراد ہے. لیکن علامہ ثقفی رحمہ اللہ نے کہا کہ جب ایک بندہ یہ آیت کریمہ پڑھے گا آیت نمبر 50 فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرہ ورزق کریم، ٹھیک ہے رزق کریم کا کیا معنی ہے؟ ایک سوال پیدا ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے چند آیتوں کے بعد بیان فرمایا کہ رزق کریم سے مراد کیا ہے. کہا کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، رزق کریم سے مراد جنت النعیم ہے، یہ مراد ہے. وہ ایک یہ آیت کریمہ کی تفسیر آیت کریمہ سے ہو رہی ہے. جو یہاں سوال پیدا ہوا چند آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. آج کی اس نشست میں ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 51 کی والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. اس آیت کریمہ کی تفسیر فی الحال ہم یہاں نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس آیت کریمہ سے متعلق ہم تفصیلی طور پر گفتگو کر چکے ہیں سورۃ السبا کے آغاز میں. سورۃ السبا کا جو بالکل آغاز ہے آیت نمبر غالباً 5 ہے، آپ دیکھ لیجئے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیجزی الذین 5 اور 6 ہے آیت کریمہ، یا 4 اور 5 آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 4 اور 5 جی، کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرہ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم. آیت نمبر 4 اور 5 ہے غالباً سورۃ السبا کا بالکل آغاز. اور جو ہماری تفسیر جو سلسلے وار چل رہی ہے، جیسے آج ہم نے کہا کہ سورۃ الحج کی جو آج نشست تھی آیت نمبر نشست نمبر کیا تھی؟ 184 180 پر 4. سورۃ السبا کا الگ سلسلے وار نمبر ہے، اس میں نشست نمبر 9 اور نشست نمبر 10 آپ دیکھ لیجئے، انہی 2 آیتوں سے متعلق وہاں تفسیر ہوئی ہے. وہاں پر والذین سعوا فی آیاتنا، اس کا معنی کیا ہے؟ السعی کا عام معنی کیا ہے؟ کیا اس کا خاص معنی ہے تو کیا معنی ہے؟ اہل ایمان کے لیے کیا خاص معنی ہے؟ کفار کے لیے وہاں پر کیا خاص معنی ہے؟ اور کیا مرادی معنی ہے اس سے؟ بہت تفصیلی طور پر ہم یہاں پر کہہ چکے ہیں. اور معاجزین سے متعلق جو 2 قراتیں ہیں اور قراتوں کی بنیاد پر کیا معنی بنتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح کے حوالے سے، اور پھر جو دیگر آیتوں اور دیگر جو ہے آیتوں کی تفسیر میں جو مفسرین نے بات کہی ہے، بہت ہی تفصیل سے ہم نے وہاں پر روشنی ڈالی ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرہ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم. آپ ضرور مراجعہ کریں، اس لیے کہ ہماری عمریں بہت کم ہیں. اس سلسلے میں جو ہے ایک مرتبہ جب ہم نے تفسیر کر دی ہے اور وہ یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ، اور آپ اسے سن سکتے ہیں جہاں سے ہم نے آپ کو حوالہ دیا ہے، تو پھر ہم اسی کو تکرار کر کے پیش کریں، دوبارہ اس کو پیش کریں. کوئی نئی بات نیا نکتہ ہو تو ہم ضرور پیش کرتے. جو وہ ساری باتیں ہم نے وہاں پر بہت ہی تفصیل سے ذکر کر دی ہیں، اور یہی ہمارا منہج ہے ہماری اپنی اس تفسیر میں، یعنی ہمارا اپنا جو طریقہ کار ہے. ایک جگہ پر جب تفصیلی معلومات ہم دے دیتے ہیں تو آگے نکلتے رہتے ہیں، تاکہ جو ہے ہمارے وقت کی بچت بھی ہو، الا ہے کہ کہیں ضروری طور پر تکرار کی بات آ جائے تو پھر اس کو ہم اعادہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہرحال آپ وہاں پر رجوع کریں. تو آخری ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. اصحاب الجحیم، الجحیم اس کا بھی معنی ہم نے جو ہے سورۃ النازعات کی وبرزت الجحیم، یہاں پر جو ہے ہم نے یعنی وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، یہ سورۃ النازعات کی آیت کریمہ ہے. فإن الجحیم ہی المأوی، الجحیم کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کا لغوی معنی اور اس کا جو ہے مطلب جہنم کی صفت کس اعتبار سے ہے. جیسے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ کل نار عظیمۃ فی حفرۃ عمیقۃ، یہ اس کا معنی بتایا جاتا ہے الجحیم کا. وہاں پر ہم نے اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہیں. میں یہیں پر جو ہے ان آیات سے متعلق جو تفصیلی معلومات تھیں اکتفا کرتا ہوں، اور آنے والی نشست میں آیت نمبر 52 سے متعلق
کافی معلوماتی باتیں ہیں اور تفصیل رہے گی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ، اسے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، خصوصیت کے ساتھ ہماری عزیز اہلیہ کے لیے جس نے ریکارڈنگ کا بندوبست کیا اور اہتمام کیا، ہماری فرزندان کے لیے، ہمارے لیے اللہ رب العالمین ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے، اور ہمارے سیئات کے لیے اللہ تعالیٰ کفارہ کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔